حیات ناول ایپیسوڈ نمبر 12۔ اللہ حیات کو تجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے نا؟ تجھے حیات سے زیادہ محبت ہے؟ سامنے نظر اٹھا کر ایسے سوال کیا تھا جیسے وہ اپنے رب کو دیکھ رہی ہو۔ پھر اس سے باتیں اور سوال بڑھتے چلے گئے۔ اللہ حیات کو اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے نا، مگر تجھ سے زیادہ نہیں ہوئی۔ وہ تیری رضا میں راضی ہے، وہ تجھ سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرتی نا؟ گردن کو زور سے نفی میں ہلاتی وہ اپنے رب کو یقین دلا رہی تھی۔ اللہ حیات کو تیری محبت کبھی بھی تکلیف نہیں دیتی، تیری محبت میں وہ مسرور شاداں رہتی ہے، مگر اللہ حیات کو اس کے شوہر کی محبت رلا رہی ہے نا؟ حیات کے دل میں بہت درد ہو رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہ درد، تجھے پتہ ہے نا؟ مگر حیات خوش ہے کیونکہ یہ حیات کے رب کی مرضی ہے نا؟ حیات تیری نافرمان نہیں ہے نا؟ حیات کو درد ہو رہا ہے، اس کے شوہر کی حالت سن کر تو ناراض نہیں ہو رہا نا؟ تو جانتا ہے نا حیات کو سب سے زیادہ تجھ سے محبت رکھتی ہے۔ حیات نے تیرے لیے انہیں جماعت میں بھیجا، جہاد تو نے کروایا ہے، تو نے اپنی حیات کو ایک نیک کو بہت بڑھا دیا۔ تجھ سے راضی ہوں، تو بھی حیات سے راضی ہو جانا۔ سر ہلا کر اپنی طرف اشارہ کر کے وہ اپنے رب سے اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے اپنا نہیں کسی اور کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا بغور اسے سن رہا تھا اور سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تجھے حیات کے شوہر میں بہت محبت نہ چبھی، تو نے اتنا بڑا کام لیا اور تو نے ان کی مغفرت کر دی نا؟ اللہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کسی غیر عورت کو گندے طریقے سے نہیں ہاتھ لگایا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، سگریٹ بھی نہیں پیتے، اب فلموں کے پیسوں سے لی ہوئی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرتے، وہ بہت اچھے ہیں نا؟ اب وہ حیات کے شوہر کا مقدمہ اپنے رب کے سامنے رکھ چکی تھی۔ کبھی آواز پرجوش ہو جاتی، کبھی تیز، کبھی بالکل مدھم۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ کسی کی اچھائیاں گنوا رہی ہو، اس کے لیے بڑا سا مطالبہ کرتا ہے تو ان کو معاف کر دینا، وہ بھی تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حیات کے کہنے سے جماعت میں گئے تھے، مگر گئے صرف تیرے لیے تھے، اور حیات تو نے تیرے لیے کہا تھا تو ان دونوں سے راضی ہو جانا پلیز۔ اللہ تو راضی ہو جا، یہ دونوں اے راضی ہے، اب تو بھی راضی ہو جانا۔ آخری بات پر وہ سجدے میں گر گڑا کر پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی، پھر اس کی سانسیں اٹکنے لگی اور نوفل احمد خان جانتا تھا کہ وہ رونے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس لیے اپنی غیر موجودگی میں اس سے نہ رونے کا وعدہ لے کر گیا تھا، مگر یہ پہلا وعدہ جو حیات سے ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹوٹنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا ہوا انکل، پریشان ہیں آپ؟ الہان ان کے چائے لے کر آیا تھا، جب انہیں پریشان دیکھ کر سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، الحمدللہ، اللہ کی امان میں سب کو دیکھ کر اب سکون میں ہوں۔ تم نے اپنی ڈریسنگ کروائی کہ نہیں؟ آخری لڑائی میں یہ دونوں بھی کافی زخمی ہوئے تھے، مگر 4 دن سے بس نوفل احمد خان خود کو تھے جسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کی جان کے صدقے انہوں نے کتنے لوگوں کی مدد کی تھی، کتنے ہی بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، جس کی زبان سے دعا ایک پل کو نہ رکی تھی، تو پھر ایسے لوگوں کی فریاد کیسے رد کی جاتی ہے؟ حیات بھابی ٹھیک ہے نا؟ اب جھجکتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اس کے سوال پر افسردہ ہوئے تھے، اپنی بیٹی کو دیکھنے کی چاہت زور پکڑ گئی تھی، وہ 11 گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ نارمل رونا اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اسے اکثر اللہ کے سامنے روتے دیکھ چکے تھے، مگر کسی غم کا رونا اس کی سانسیں روک جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا کہ انہیں رونے نہ دیا جائے۔ انہوں نے احمد کو کل ہی فون کر کے سب کچھ اسے گھر بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اس کا محافظ اور مددگار ہے۔ سنا نہیں تھا برخودار، آخر میں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہیں نوفل احمد خان کے وہ جملے یاد آئے تھے اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے کہے تھے، اور نوفل احمد خان کے اپنی بیٹی کے شوہر ہونے پر بے اختیار نہ جانے کتنی بار شکر ادا کیا تھا۔ سسر جی، میری بیوی کو رونے نہیں دینا، انہیں نہیں بتانا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ نوفل احمد خان کے علاوہ کوئی اور اس کا رونا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس کی رکتی سانسیں جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے جملے کو مفہوم وہ نہیں سمجھے تھے۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ان کی طرح اسے بھی حیات کے بے ہوش ہونے کا ڈر ہے، اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اللہ تو میری اس امانت کی حفاظت کرنا جو مجھ سے پہلے تیری امانت ہے۔ نوفل احمد خان اپنی بیوی کو تیرے حوالے کرتا ہے، کتنی روانی سے کہے تھے اس نے یہ جملے، پھر استغفار پڑھتا ہوا وہ ہوش گنواتا چلا گیا۔ اس عرصے میں پہلی بار وہ دونوں کھل کر مسکرائے تھے۔ اس طرح الفاظ اپنی بیوی کے لیے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر نوفل احمد خان ہی بول سکتا تھا۔ یہ مسجد کی جگہ ہے، یہاں مسجد بنوائی جائے گی، کوئی مائی کا لال میرے رب کے گھر کی اس زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہوئے اس نے مقابل کے سینے پر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور تکبیر کہتا وہ اس بستی کی اس زمین پر مسجد کے نام کی ایک اینٹ رکھ چکا تھا، جس میں
اس کے ساتھ اس کا دوست اور اس کے متاع کل کے پاپا تھے، اور پھر ان لوگوں نے وہاں نماز ادا کی جس کی امامت اس کے سسر نے کی تھی۔ اس کے پیچھے تقریباً ایک چھوٹی سی بستی کے لوگ سبھی لوگ تھے۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے، میں آپ سے نہیں ملوں گی، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی، وہ بالکل اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، پھر بھاگتی ہوئی اسے دور چلی گئی تھی، اتنی کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں گئی۔ اس نے پھر دیکھا وہ ایک جنگل میں کسی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہی تھی، ہوا کے چلنے سے اس کے چھوٹے چھوٹے پھول اور پتے گر رہے تھے۔ اسے سجدے میں بہت دیر ہو چکی تھی، تب کسی خدشے کے تحت وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا تھا اور اسے سجدے سے اٹھا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، مگر یہ کیا اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا اور جو ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس ہاتھ سے چھوٹ کر بے جان ہو کر پھسل گیا تھا۔ بیوی اٹھو یار، ایسے کیسے دور جا سکتی ہو تم؟ میرے دل کی دھڑکن نوفل احمد خان اپنے ساتھ جڑا وا چکا تھا۔ سبھی اب اٹھو، مگر وہ نہیں اٹھی تھی۔ اس نے تقریباً اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، پھر اسے اپنے سینے میں پینچ کر اتنی تیز سے چلایا تھا اس کی آوازوں کی باز گشت پورے جنگل میں گونج رہی تھی۔ یا اللہ بیوی، ایک بات پوچھوں حیات؟ وہ جو نہ جانے کس خیال میں گم تھی، احمد کی آواز پر چونکی۔ جی بھائی پوچھیں، خود کو نارمل کرتی ہوئی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ احمد نوفل بھائی کیا بہت اچھے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی تھی۔ اتنے دنوں بعد ایسا سوال، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیوں پوچھ رہے ہو نوفل کے بارے میں؟ بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ تم بتاؤ نا کہ آپ نے کبھی ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے بھائی، جن کے بارے میں اللہ فرما دے کہ یہ ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کی تشریح یوں کی گئی ہے جب انہیں ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور بس پھر اپنے رب کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ وہ ایسے ہی ہیں، اور میرا دل یقین سے ایسا کہتا ہے کہ اب آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں محبت کب ہوئی؟ منال بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سوال پر احمد جز بجز ہوا تھا، اپی جیسے اسے روکا تھا۔ احمد، ہم چاروں بہن بھائی کم اور دوست زیادہ ہیں، اور اب شاید ہم میں اتنی فرینکنس ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے دل کی سب نہیں کچھ نہ کچھ باتیں تو جان لیں۔ اور پھر ان کے کان میں سرگوشی کی تھی، بدو دھیان بٹا رہی ہوں اس کا تو کچھ اور اداسی کم ہو، دیکھ نہیں رہے سب کام برابر کر رہی ہے، جیسے پہلے تھی ویسے ہی نارمل بیہیو کر رہی ہے، مگر پہلے کی طرح ہنسی مذاق بالکل نہیں کر رہی۔ اور اس کی بات سمجھتا سر ہلا گیا تھا۔ بولو نا حیات۔ اب وہ دونوں بضد ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے ایسی بے خیالی میں جواب دیا تھا، نظریں اب بھی آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اس کا دل میں استغفار کا ورد تھا، کیونکہ اس کے دل میں درد پھر سے بڑھ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ نوفل بھائی، تمہارا نام کیوں نہیں لیتے؟ ابھی تک تو سنا نہیں ہم نے۔ سب کے سامنے بیوی بیوی، اور اس سوال پر اسے 15 دن پہلے کی بات یاد آئی تھی، اور اس کی زبان سے اس کے کہے ہوئے الفاظ ہو بہو نکلنے لگے تھے۔ آپ نے ابھی تک میرا ایک بار بھی نام نہیں لیا جیسے سب لیتے ہیں، کیوں؟ مد کا قاعدہ سمجھانے کے بعد آج اس نے بہت دنوں سے سوچا ہوا سوال کیا تھا، جس پر نوفل احمد خان نے اس کے اطراف دونوں ہاتھ باندھ کر اسے مکمل اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کیونکہ تمہارا جو نام ہے وہ سب کے لیے ہے، سب ایک ہی نام لیتے ہیں، مگر جو نام نوفل احمد خان لیتا ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ اور اس کے گرد گرفت کچھ اور مضبوط کی تھی۔ کیوں؟ بنا سوچے سمجھے سوال کیا تھا۔ کیونکہ بیوی تم صرف نوفل احمد خان کی ہو، صرف نوفل احمد خان کی، تو کوئی اور کیسے بلائے گا؟ اور نوفل احمد خان کے لیے تمہارا نام ہی بیوی ہے۔ ہاں مگر کوئی توجہ ہوگی نا؟ اب کہ تھوڑا سا منہ پھولا تھا، جسے نوفل احمد خان شرارت کر کے اور پھلا گیا تھا۔ وجہ یہ ہے بیوی، نوفل احمد خان کے پاس صرف ایک ہی رشتہ ایسا ہے جس کا وہ بلا شراکت داری کے اکیلے مالک ہے۔ اس رشتے پر اس سے زیادہ کسی کا نہ حق ہے نہ کبھی ہوگا۔ وہ اللہ کا میرے لیے اور وہ انعام ہے جو صرف میرے اکیلے کے لیے ہے، جس کو مجھے کسی سے شیئر نہیں کرنا۔ سر سے پیر تلک صرف نوفل احمد خان کا، اور وہ تم ہو بیوی، صرف میری بیوی، اور باقی کے رشتوں نے تو صرف اسے توڑا ہے، جوڑنے والی تو بیوی ہی ہے میری۔ تو اتنا کہہ کر وہ اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے لگا، جس پر ایک فخر سا تھا، اور پھر اس رنگ نے اور نہ جانے کتنے رنگ بھر دیے۔ ماشاء اللہ، کیا لاجک لی ہے نوفل بھائی نے یار، ویسے ایک دم سے عجیب قسم کے نہیں ہیں وہ۔ احمد کے کہنے پر اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، جس پر دونوں
کا کہکا بے ساختہ تھا۔ کچھ عجیب نہیں، وہ سب سے اچھے ہیں، میں بتاؤں گی انہیں، آپ انہیں عجیب کہہ رہے ہیں۔ اور وہ حیران رہ گئی تھی، ایسی دھمکی تو وہ نوفل احمد خان کو دیا کرتی تھی، اور آج ان کے لیے اپنے بہن بھائی کو ہا 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 ہمارے سر پر پھر بہنوئی کے لیے ہماری حیات ہمیں دھمکی دے رہی ہے، یعنی کل ان کے آنے پر تم شکایت کے پٹارے کھول کر رکھنے والی ہو، اور دونوں کے سر پھر کہنے پر تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ درد کا احساس ابھی شانت ہو گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ دادی کی آواز پر وہ خاموش ہوئے تھے۔ دادی دیکھے یہ آپی اور بھائی انہیں کیا بول رہے ہیں، اور اس کے منہ پھلا کر شکایت لگانے پر دادی نے ان دونوں کو دیکھا جو انہیں کچھ اشارہ کر رہے تھے، یعنی وہ دونوں کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر بہلا چکے تھے، مگر اسے مکمل بہلانے کا فن تو صرف نوفل احمد خان کے پاس ہی تھا۔ اس کے دل میں گھٹن بڑھی تو پھر سے اسے رب کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے میری بیوی چاہیے دادی، ان لا کہاں وہ کتنے گھنٹے ہو چکے تھے مجھے آئے ہوئے، مگر ابھی تک دیکھنے بھی نہیں آئی۔ اب وہ جھنجھلا رہا تھا، آ جائے گی تمہاری بیوی، صبر کر لو ذرا، اور لو یہ دوائی کھاؤ۔ ٹھیک بیوی ٹھیک ہے نا؟ میرے پیچھے آپ لوگوں نے اس کا خیال تو رکھا ہے نا؟ رونے تو نہیں دیا اس کو؟ ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہ پریشان ہوا تھا۔ جتنی اس کی طلب بڑھ رہی تھی وہ اتنی ہی اس سے چھپ رہی تھی۔ بہت خیال رکھا ہے بھائی آپ کی بیوی کا، اور تو اب وہ ہمیں آپ کے نام کی دھمکیاں بھی دینے لگی ہے۔ مجال ہے جو کسی کچھ سن لے آپ کے خلاف۔ احمد کی بات پر وہ اس کا دل پھڑپڑا کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس کے سامنے لے آئے، مگر کوئی بھی اسے ہلنے نہیں دے رہا تھا، اور یہ چیز اس کے اندر غصہ بھرتی جا رہی تھی۔ دادی اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی، مگر اپنی سرپھری پوتی کا کیا کرتی جو واقعی چھپی بیٹھی تھی، اور پھر جو رکنے کی ارادے سے آئی تھی، یہ واپس جانے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی دادی؟ آپ نے کہا تھا آپ رکیں گی، پھر کیوں جا رہی ہیں؟ بار بار اس کا دل رونے کا کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اگر اکیلی رہ گئی تو پھر بکھر جائے گی، جو تکلیف درد اس کے دل میں دبا ہوا ہے پھر سے باہر آ جائے گا۔ وہ نوفل احمد خان کو خود میں دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ دادی اسے سمجھا کر بہت احمد کے ساتھ جا چکی تھی، اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ حال میں ہی رہی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اندر جانے کے۔ آنسو بار بار امڑنے کو بےتاب تھے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ نوفل احمد خان کے سامنے جائے گی تو ضبط ہار جائے گی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ سو گیا ہوگا تب وہ ہمت کر کے اٹھی تھی، اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی روم میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈم لائٹ کی وجہ سے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ چینج کر کے اس کے برابر میں فاصلے میں رکھ کر لیٹ گئی تھی، اور پورے 15 دن بعد اس کو دیکھ رہی تھی۔ کس قدر بدلاؤ آیا تھا۔ کندھے سے سینے تک پٹی بندھی ہوئی تھی، جہاں زخم کی گہرائی کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرخ پٹی کے باہر بھی نظر آ رہی تھی۔ دوسری پٹی اس کے دائیں بازو پر بندھی تھی۔ اس کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ شدت اور گریا سے زور سے آنکھیں میچ گئی تھی، جن سے اب گرم گرم سیال بہنے لگا تھا۔ سسکیوں کی آواز روکنے کے لیے وہ ایک ہاتھ سے زور سے اپنا منہ دبا رہی تھی، اور نوفل احمد خان جو اس کے انتظار میں اب تک نہیں سویا تھا، اس کا یہ حال دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ دادی نے بتایا تھا کہ وہ اپنا اس کے حکم پر بہت خیال رکھ رہی تھی، مگر 5 دن سے وہ مسلسل روزے رکھ رہی تھی، اور زبردستی تھوڑا بہت ہی کچھ کھاتی تھی، جس سے پھر اس کا وزن پہلے جتنا ہی ہو گیا تھا، مگر کمزوری حد درجے بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی تھی۔ اور یہ سب سن کر اس کا دل چاہا تھا کہ ایک تو وہ اس کو لگا ہی دے، مگر اب اسے جو دیکھ کر آنکھیں میچے اپنے منہ دبائے سسکیاں روک رہی تھی، اور آنسو لڑیوں میں بہہ رہے تھے۔ بیوی اس کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی، اور فوراً کروٹ بدل گئی تھی، اور منہ پر تکیہ رکھ کر جیسے چھپنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی میری طرف آؤ، دیکھو مجھے اٹھنے میں دقت ہوگی، اس لیے پلیز میرے پاس آؤ۔ اب کہ وہ بے بسی سے بولا تھا، مگر اس کی بات سن کر اس نے تکیے کی گرفت اور مضبوط کی تھی، اور نوفل احمد خان خود میں ہمت جٹاتا اس کے بالکل قریب سر کا اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیوی اس کے چہرے سے تکیہ ہٹاتا وہ اسے اپنی طرف کر چکا تھا، اور یہاں حیات کی برداشت کی حد تھی۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ کر جو روئی تو نوفل احمد خان کو بھی ڈرا گئی۔ میں آپ کو بہت مس کیا، مجھے آپ کا سن کر بہت تکلیف ہوئی، اور میں آپ کے بیوی اسٹاپ کرائنگ، تم چاہتی ہو مجھے اور تکلیف ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتا وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، مگر سر اب بھی اس کے رانوں پر تھا۔ میرے پاس اٹھ کر نہیں بیٹھو گی؟ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر اس کے
قریب بیٹھ گئی تھی، سر جھکا ہوا تھا اور لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے مٹھیاں پیچھے وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے قریب کرنے کی کوشش کی جس میں اسے درد محسوس ہوا۔ حجاز سمجھ گئی تھی وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے قریب بالکل لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت مس کیا مجھے، اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی باپ کا اس کی لاڈلی بیٹی سے ہوتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانے میں، اس کو بہلانے۔ یہی تو بہترین شوہر ہوتا ہے، جو بیوی کے لاڈ ایک بیٹی کی طرح اٹھائے، بالکل بچوں کی طرح۔ بہت سارا آپ سے باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا اور مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ رونے سے لہجہ دھیما ہو رہا تھا، جیسے زبردستی بول رہی ہو۔ تو پھر کیسے سوتی تھی آپ کی شرٹ پہن کر، اس طرح کھا جیسے کوئی جرم کیا ہو؟ اور نوفل احمد خان کو افسوس ہوا تھا خود کو زخمی ہونے پر، پھر بھی وہ درد کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدت کا ایک مظاہرہ کر گیا تھا۔ اس کی کراہ کی آواز سن کر وہ دور ہوئی تھی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ اپنی کنفیوژن بھول کر اس کی فکر میں مبتلا ہوئی تھی۔ پاس آؤ بیوی، دور مت ہوا کرو، 15 دن کم تھے کیا دوری کے لیے؟ مگر آپ کو درد ہو رہا ہے نا؟ تمہارے دور جانے سے درد ہو رہا ہے، نزدیک آؤ۔ پھر پہلے کی طرح بیٹھ گئی تھی اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے خیال کیوں نہیں رکھا اپنا؟ دیکھو پھر سے کتنی کمزور ہو گئی ہو، ایکسرسائز بھی نہیں کی نا، اور روئی بھی سب سے منع کر کے گیا تھا نا۔ پھر اس کے بات کرنے سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا دیا اور نوفل احمد خان اپنا ہاتھ اس کے بازو میں سے ہٹا لیا تھا، گویا ناراضگی کا اظہار تھا جیسے حجات نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے رکھا تھا، بعد میں بھی کوشش کی تھی مگر نہیں کھایا جاتا تھا۔ آئی ایم سوری، آپ ناراض نہیں ہوں، میں رکھوں گی خیال، ایکسرسائز بھی کروں گی۔ مگر آپ، رونے نے جملہ پورا کرنے نہیں دیا تھا۔ بیوی میں ناراض نہیں ہوں، مگر تم جانتی ہو نا ڈاکٹر عائشہ نے کیا کہا تھا، یاد ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے اس کی طرف نظر کی تھی۔ ایک بار پھر شدتوں سے رو دی اور وہ اس کے نہ آنے کی وجہ سمجھتا اپنے درد کی ایک بار پھر پرواہ کیے بغیر سینے سے لگا چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیوی، تم پچھتا رہی ہو مجھے جماعت میں بھیج کر اور جہاد کی تمنا کر کے؟ اس میں ہوئی میری یہ حالت دیکھ کر جو اتنا رو رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر اٹھایا تھا۔ اللہ جانتا ہے، ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ میں نے اپنے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا تھا، اس نے ہماری کوشش قبول کی اور میں خود نہیں رو رہی ہوں، خود ہی رونا آ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے بس روئی تھی، گھر میں نہیں پتا کسی کو میرے رونے کا، اور اب آپ کے سامنے مجھے نہیں پتا کیوں مجھے اتنی گھٹن ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سسکیوں کو روک کر بولتی ہوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر وہ سوچ رہا تھا کیا کوئی اس جیسا معصوم ہوگا کہ جو یہ ظاہر کر گئی تھی کہ اسے اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں۔ اس کے اندر جذبات سے تلاطم برپا کیا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اس سے باتیں کرتا رہا تو خود بھی بالکل نہیں روک پائے گا، مگر یہاں بھی اسے اپنی بیوی کی ہی فکر تھی۔ مجھ سے محبت ہے نا بیوی؟ اس کے سوال پر وہ بنا سوچے سمجھے بچوں کی طرح سر ہلا کر ہاں کہہ گئی۔ آپ نے میڈیسن لی؟ تم آئی ہی نہیں تھی دینے؟ اس کا جواب سنتے ہی وہ فوراً اس کی دوائیاں چیک کرنے لگی تھی۔ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں بیوی؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ جو اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا اس کے ہاتھوں کی وضاحت کپاہٹ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ تو اس کی دوائی بڑھاتے ہوئے ایک اور جرم کا اعتراف کیا جسے سن کر نوفل احمد خان دوائی لینے سے انکار کر گیا تھا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ حجات کی برداشت سے باہر تھا، وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ نوفل احمد خان کو حیرانی ہوئی کہ وہ اس کے پیچھے اٹھ کر ہی جانا ہی چاہتا تھا، جبھی اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی جس میں دودھ کے 2 گلاس بھی تھے اور جلدی جلدی کھانا کھانے لگی تھی۔ دودھ کا بھرا ہوا گلاس اس کی طرف بڑھایا، آدھا گلاس والا خود لیا جسے نوفل احمد خان چینج کر گیا تھا اور اپنے لیے اسے دے کر اس کا خود کا لے کر، مگر اس کے کھانے تک ابھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں بولا تھا۔ اب لیں گے نا دوائی؟ اور پھر سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر اس نے دوائی لے لی تھی۔ میں نے سوچا تھا بیوی میری تکلیف کو کم کرے گی مگر وہ تو بڑھا رہی ہے۔ اس کے افسوس پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں وہ پھر دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ بات کی گہرائی کو سمجھے بنا وہ دوسرے روم میں جانے لگی تھی اور وہ اس کی عقل پر ماتم کرتا رہ گیا۔ بیوی مجھے تکلیف تمہارے اپنے بارے میں لاپرواہی سے ہوتی ہے اور تم دوسرے کمرے کا سوچنا بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جگہ کہاں ہے؟ اور اب مجھے یاسین سناؤ گی نا؟
بہت مس کی تمہاری آواز، جی سناؤں گی، اسے صحیح سے لٹا کر وہ پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ پہلے وہ یہ کام خود کرتا تھا، آج وہ خود اس کی باہوں میں آئی تھی۔ یاسین سنتے سناتے وہ دونوں 5 دن بعد ایک دوسرے کی آغوش میں آج سکون سے سو رہے تھے۔ صبح کا الارم بجا اور وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ بیوی میری وضو کروا دو۔ آج اس کی آواز سن کر وہ کچن سے بھاگ کر آئی تھی اور پھر اس کو وضو کروا کر اسے مصلے پر بٹھایا اور اس کے جسم پر اپنا دوپٹہ لپٹایا اور وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ خود جلد از جلد ٹھیک ہونا چاہتا تھا، اس لیے خود بھی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کروا رہی تھی، اس کے حکم پر وہ 2 لقمہ خود لیتی اور ایک اسے دیتی اور دودھ بھی رات کی طرح ہی پیا۔ بیوی سب سے زیادہ خوشی کس بات سے ہوئی؟ کس سے ہوئی تھی تمہیں میرے ہوش میں آنے کی سن کر یا واپسی کا سن کر؟ یہ سن کر آپ نے ہوش میں آنے کا بعد کہا تھا نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، اور الہان بھائی نے کہا تھا ٹھیک ہو جاؤ پھر پڑھ لینا۔ اس پر آپ کا جواب ہوش میں آ چکا ہوں، آپ اب کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ اور پھر پاپا نے آپ کی وضو کروائی تھی اور آپ کی دیکھا دیکھی وہاں سارے مریض نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ کس نے بتایا یہ؟ پاپا نے سب بتا دیا، اور اب الہان بھائی آنے والے ہیں، انہوں نے 10 منٹ بعد آنے کا عندیہ دیا تھا، میں نے ان کا ناشتہ بنا دیا ہے، آپ ان سے کہہ دینا کچن میں ٹرے تیار رکھی ہے۔ تبھی دروازہ ناک ہوا تھا۔ 1 منٹ بیوی یہاں آؤ ذرا۔ اس کے بلانے پر وہ قریب آئی تھی اور قریب کہنے کے ساتھ ساتھ پکڑ کر اسے قریب کیا تھا اور اسے حد درجہ کنفیوز کر کے روم میں جانے سے اشارہ کیا تھا۔ وہ اشارہ ملتے ہی سر پٹ کر بھاگ کر اسے ہنسا گئی تھی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ چہکا رہی ہیں۔ الہان کے آنے پر بھی اس نے ہنسی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شادی کر لو، پھر تمہیں ایسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ اس میں جواب پر الہان کا قہقہ بے ساختہ تھا، آنکھوں کے پردے پر کوئی چہرہ جھلملایا تھا تو کیسا لگا تھا؟ پھر اس کے سوال پر الہان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منال، وہ اسے حیران ہی تو کر گیا تھا، تم کیا سمجھ نہیں؟ بتاؤ گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ نوفل احمد خان اپنوں سے بے خبر نہیں رہتا، بتاؤ رشتہ کب بھیجنا ہے؟ یار مما اور ڈیڈی کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، پہلے ایمن کی کرنا چاہتا ہوں پھر سوچوں گا، یہاں کیوں نہیں ٹرانسفر کروا لیتے؟ مانتے ہی نہیں دونوں، کیا کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنا یہ مشن پورا کرو پھر شادی کی تیاری، اس سے پہلے کوئی واقعی سے کوئی اور اڑے 3 دن بعد تمہیں وہ مشن پورا کرنا ہے۔ خیال رکھنا اپنا، اور تم یہاں رکے ہوئے کیوں ہو؟ انکل آنٹی اور ایمن کو تمہاری ضرورت ہے، جاؤ ان کے پاس جا کے رہو۔ کیسے بے مروت ہو یار، بھول گئے کیسے ہاسپٹل میں تمہاری تیمارداری کی اور وہاں مجال ہے جو مجھ سے ذرا بھی محبت کا مظاہرہ کیا ہو، یہی رائٹ تھی، بس جلدی کرو یار، میری بیوی پریشان ہو رہی ہوگی، اتنا سا دل ہے اس کا، اور ہم جو اتنا پریشان ہوئے اس کا کچھ نہیں۔ ناشتے سے انصاف کرتا وہ اسے سنا رہا تھا جو اس کی باتوں پر کہکا لگا رہا تھا، اور الہان کو اتنا خوش دیکھ کر اس کی خوشی کے صدقے کی نیت کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ نوفل احمد خان، یہی رہنے دو بیوی، روم میں بور ہو رہا ہوں تمہارے اندر باہر جانے سے، مجھ سے دور دور کیوں رہی 2 دن تک؟ اور اب اس کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو رہے تھے، اب وہ خود چل پھر سکتا تھا، مگر حیات نے خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دادی بھی 2 دن رہ کر گئی تھی، اب سب لوگ 1-2 دن کے وقفے سے آتے جاتے رہتے تھے، مگر نوفل احمد خان اپنی سے محبت کے مظاہر میں بے تابی کس کے سامنے بھی نہیں چھپاتا تھا۔ اب سب کے سامنے تھوڑا کنٹرول، اس کی بات ادھوری رہ گئی، وہ اسے پھر سے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ سوری مائی ڈیئر بیوی، یہ میں نہیں کر سکتا، کچھ ہے تمہیں بتانے کو، سنو گی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلایا تھا۔ سارے پیسے حلال ہو گئے ہیں بقول تمہارے، مگر پہلے بتاؤ، وہ ایک ہندو سے قرض لے کر، میں سمجھا نہیں تھا، سمجھاؤ۔ ہندوؤں کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس لیے ان پر حرام حلال کی بھی کوئی حد جاری نہیں ہوتی، وہ جو کریں کچھ پکڑ نہیں ان کی جس طرح مسلمانوں کی ہے، اگر ہم ان سے قرض لے لیں
قرض لیں تو وہ پیسے ہمارے لیے جائز ہو جس طرح بھی کمائیں، اور اگر انہیں قرض کی ادائیگی میں حرام کی کمائی دی جائے گی تو ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ یہ حد ان پر نہیں ہے۔ مگر یہ معاملہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور حرام کی کمائی وہی حلال ہو سکتی ہے جسے خود کمایا گیا ہو، یعنی آپ اس کے مالک ہوں جسے آپ 10 کروڑ کے مالک ہیں، اور آپ اس طرح سود کی رقم کے ساتھ معاملہ کریں گے تو یہ حرام ہوگا، کیونکہ سود کی رقم اپنی نہیں ہوتی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی نوفل احمد خان کی شدت بول اٹھی تھی، اور ایسے ہی بے تاب ہو جاتا تھا جیسے وہ اس طرح سمجھاتی، بالکل ایک استانے کی طرح ہاتھ ہلا کر نظریں گھما کر اس کے گسمسانے پر وہ اسے چھوڑتا اصل خبر سنانے لگا تھا۔ اب ان پیسوں میں سے 1 کروڑ اس بستی میں بھجوانے ہیں جہاں کی بنیاد میں نے خود خواب میں رکھی تھی، اور 1 رنگ گاڑی کی بزنس ٹیک کور کروا رہا ہوں، اور جو تم نے اس بلڈنگ میں مسجد بنانے کی بات کی تھی وہ بھی ہوگی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں کہ بلڈنگ کی عورتوں کو تم قرآن پڑھاؤ اور ان کے علم میں اضافہ کرو، بتاؤ کیا کہتی ہو؟ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں الجھاتا ہوا، اس پر اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہوا اسے واقعی بہترین خبریں سنا رہا تھا۔ اللہ کے کرم پر اس کا دل سجدہ ریز ہو کر شکر گزار ہوا تھا۔ آپ کی دعائیں اور باقی تھیں، اور اسے یقین تھا کہ وہ بہت جلد قبول ہوگی۔ جو آپ کہیں گے میں کروں گی۔ ہاں بیوی، صرف 2 گھنٹے پڑھانا ہے۔ بے قراریاں تھیں۔ اپی کا فون ہے، پلیز چھوڑیں، بات کر لوں؟ اوہ بیوی، بہت مشکل ہے، ہاتھ آئی ہو ایسے ہی بات کر لو، آپ کے پیر دکھنے لگیں گے۔ اس کی بیچارگی سے کہنے پر وہ ہنسا تھا۔ کاش تم نے اتنا وزن ہوتا تو مجھے افسوس ہوتا تو کیا بات تھی، پھر مجھے اگلے اسٹیج پر لے جانے کے لیے اتنا نہیں سوچنا پڑتا۔ اب وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ فون بج کر بند ہو چکا تھا۔ جب وہ بے تحاشا سرخ ہونے لگی تھی وہ خود کو کنٹرول کرتا اسے آزاد کر گیا تھا۔ آپ کے اس طرح کرنے سے منال اپی کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کی ادھوری بات وہ جاننے کا خواہاں تھا۔ کچھ نہیں، اب میں جاؤں پلیز، کھانا بنانا ہے، پھر عشاء ہو جائے گی۔ اوکے بیوی، کام ڈاؤن، اتنا گھبراؤ گی تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے روزانہ یہ فیلنگ چاہیے کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب وہ اس کا ذہن تیار کر رہا تھا، وہی جو حیات کے رب کو منظور ہوگا۔ وہ معصومیت سے کہتی ہوئی کچن میں بھاگی تھی اور ایک بار مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج نوفل احمد خان کی پٹی ہٹا کر ایک بینڈیج لگا گئی تھی۔ وہ روم میں فریش ہونے گیا تھا جب حیات اس کے لیے کچن میں سوپ لینے آئی تھی، اور پھر تیزی سے آتے ہوئے زور سے پوچھنے کی وجہ سے ہلکے گیلے فرش پر پھسل کر گری تھی، جس سے گھٹنا بڑے زور سے زمین پر ٹھکا تھا۔ بیوی، نوفل احمد خان اس کی چیخ سن کر کمرے سے باہر آیا تھا، اور اسے زمین پر پڑے دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کیسے گر گئی؟ درد ہو رہا ہے نا؟ اسے گود میں اٹھا کر احتیاط سے صوفے پر بٹھا کر وہ اس جگہ سے ٹٹول کر دیکھنے لگا تھا جب گھٹنے پر ہاتھ لگنے سے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ درد کی شدت سے آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے بڑی مصیبت سے بچا کر چھوٹی پر اکتفا کر دیا، ورنہ اس سے زیادہ ہوتا تو کیا کرتا۔ اس کے کہنے پر حیات نے بھی شکر ادا کیا، پھر لب پیچھے، اور وہ تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ کیسے گری؟ آج خالدہ نہیں آئی تھی تو میں نے پونچھا لگایا، وہ گیلا تھا اور میں کچن میں گئی تو کیا ضروری تھا پونچھا لگانا؟ ذرا سی جھاڑو سے بھی صاف ہو سکتا تھا گھر۔ اگلی بار یہ لاپرواہی نہیں ہو سمجھی۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ کر کے اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہے بیوی، کچھ اور نہیں ہوا، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا، رونا نہیں، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم اپنے پاس میری امانت و خیال رکھا کرو اپنا، جیسے میں خود کا تمہاری امانت سمجھ کر رکھتا ہوں۔ اس کے آنسو صاف کر کے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کی، اور پھر احتیاط سے اس کا پیر پکڑ کر اس کا پانچہ اوپر کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں پلیز، ٹھیک ہو جائے گا خود ہی انشاءاللہ۔ اس نے نوفل احمد خان کا پکڑ کر روکنے کی کوشش کی تھی۔ بیوی، آواز میں تنبیہ تھی، یہ بھی جائز ہے ہمارے بیچ، بتایا تھا نا؟ اس کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑ کر واپس اس کی گود میں رکھا تھا، اور ہاں خود سے علاج ہوتے ہی اب تک نہیں دیکھا، شاید ہی دیکھنے کو بھی ملے۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اسے بول کر وہ اس کے پیر کے گھٹنوں تک ٹخنوں تک مساج کرنے لگا، اور وہ تو دم ساتھے اس کی حرکات اور سکنات دیکھ کر شرم سے برا حال تھا، مگر نوفل احمد خان کو کون سمجھاتا؟ درد کا احساس اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ آپ نہیں کریں پلیز، پتہ نہیں کیسی فیلنگ آ رہی ہیں، آخر بول ہی پڑی، کیسی فیلنگ آ رہی ہیں بتاؤ؟ وہ اس کی کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کرتا، مگر وہ اس کی ایسی باتوں کو تو بالکل ہی پکڑ کر
بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اچھا، اور تم نے جو میری بیک ہاتھوں انفیکٹ اوور آل بھی مساج کیا تھا اس کا کیا؟ وہ تو ڈاکٹر کا آرڈر تھا اور اس سے پہلے فرض ہے نا شوہر کی خدمت کرنا، اسے علم کے مطابق جواب دیا تھا۔ بے شک، اور جس نبی نے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے انہوں نے اللہ کے حکم پر بیویوں کی خیال تاکید کی اور ہم تک پہنچایا۔ سنت نبوی نہیں ہے یہ بھی، اب وہ بھی اس سے علم کے مطابق ہی بات کرتا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر نے ابھی تک زیادہ موومنٹ کرنے سے منع کیا ہے اور آپ ٹھیک ہے نا؟ پلیز بس کریں۔ اپنا پیر اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر اسے اٹھنے کی کوشش میں تکلیف کا احساس چہرے پر ابھرا تھا۔